دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ نیک بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے، مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ کے مجرم ٹھہرو گے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جن کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اللہ کی خوشی، دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ بادشاہ تھے ہم اپنے مزاج مستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور بیوی کو منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتہ ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں۔